السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عالم دین مفتی صاحب ہندو بہن نمیشا پریا کے لیے کس طریقے سے فرشتہ بن گئے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ تفصیل یہ ہے کہ ایک ہندو بہن جن کا نام نمیشا پریا ہے، وہ یمن میں جاب کرتی تھی۔ یمن ایک اسلامک دیش ہے، وہاں پر اسلامک قانون نافذ ہوتے ہیں۔ نمیشا پریا پر الزام لگا کہ نمیشا پریا نے یمن کے بزنس مین طلال عبد المہدی کو 2017 میں قتل کیا ہے، یعنی ان کو جان سے مارا ہے۔ کیس عدالت میں چلا اور ثابت ہو گیا کہ نمیشا پریا نے ہی ان کو جان سے مارا ہے۔ ان کو سزا سنا دی گئی پھانسی کی، اور پھانسی کی ڈیٹ رکھی گئی 16 جولائی بدھ کا دن 2025۔ پھانسی لگنے ہی والی تھی۔ پھانسی لگنے سے ایگزیکٹ ایک دن پہلے ہندوستان کے کیرلا کے رہنے والے مفتی صاحب عالم دین شیخ ابو بکر، انہوں نے وہاں کے شیخ حبیب عمر بن حفظ سے بات کی ہندو بہن نمیشا پریا کی پھانسی کے تعلق سے، اور انہوں نے ان سے بات کر کے یہ کہا کہ جو ان کی تاریخ رکھی گئی ہے پھانسی کی، جس کو کہا جاتا ہے قصاص، یعنی وہاں کی حکومت نے قصاصاً نمیشا پریا کو پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، یعنی جان کا بدلہ جان سے، اور جیسا نقصان ہو اس کا بدلہ اسی نقصان سے۔ اگر ہاتھ توڑا ہے تو ہاتھ توڑا جائے، آنکھ پھوڑی ہے تو آنکھ پھوڑی جائے، جیسا زخم دیا گیا ویسا اس کا بدلہ ہو۔ قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو قصاصاً نمیشا پریا کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ لیکن ایک چیز اور اسلام کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مقتول یعنی جس کو مارا گیا ہے اس کے وارث اور اس کے گھر والے پھانسی اور اس کی جان کو معاف کر دیں، اس کے خون کو معاف کر دیں، اور اس کے بدلے میں رقم لے لیں، پیسے لے لیں، تو یہ بھی راستہ موجود ہے۔ اس طریقے سے اگر کر لیں تو اس کی جان بچ جاتی ہے۔ تو شیخ ابو بکر صاحب نے ان سے یہی کہا کہ حضرت آپ ایک کام کیجئے گا کہ آپ طلال عبد المہدی کے گھر والوں سے بات کیجئے گا، قصاص کے بدلے دیت یعنی کچھ لین دین طے کرا کر کے اس پھانسی کو ختم کرائیے گا۔ بات آگے بڑھی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں، اور رابطہ ہوا۔ اور رابطہ جب ہوا تو 16 جولائی کی جو پھانسی تھی وہ وقتی طور سے ٹل گئی، یعنی مفتی صاحب کا یہ عمل کام آیا، اور مفتی صاحب نے یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمان مذہب سے اٹھ کر ہمدردی کرتا ہے، وہ مذہب سے اٹھ کر ایک دوسرے کی ہیلپ کرتا ہے واقعی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھانسی ٹل گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جان کے بدلے جان ٹل سکتی ہے اور لین دین سے معاملہ نپٹ سکتا ہے، یعنی پیسے اور مال اگر دے دیے جائیں مقتول کے گھر والوں کو، وہ راضی ہو جائیں، تو ایسے بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ قصاص یعنی بدلے کے علاوہ ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آپس میں صلح صفائی کر لی جائے اور لین دین کر لیا جائے، پیسوں کا، مال کا۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ بدلہ، اور دوسرا یہ ہے کہ دیت۔ دیت کا مطلب یہ ہے کہ پیسے اور مال لے کر کے اس کی جان کو بخش دیا جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر کے شیخ ابو بکر نے ان سے بات کی، وہاں کے عالم دین سے گفتگو کی، اور گفتگو کر کے ان کو اس بات کے لیے منایا کہ آپ مقتول یعنی جس کو مارا تھا اس کے گھر والے سے بات کریں، اور ان کو اس بات پر رضامند کر لیں کہ وہ دیت پر معاملہ صاف کر لیں اور مال کے لین دین سے معاملے کو نپٹا لیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور مسلمان شخص ایم اے یوسف، انہوں نے کہا ہے کہ دیت یعنی جو پیسے نمیشا پریا کو معاف کرنے کے لیے دیے جائیں گے اور ان کی جان چھڑانے کے لیے دیے جائیں گے، اس میں میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس طریقے سے مفتی صاحب نے، شیخ ابو بکر نے وہ کردار ادا کیا ہے جو کردار حکومت بھی ادا نہ کر سکی، کیونکہ حکومت کے روابط یمن سے اتنے اچھے نہیں ہیں اور آپس کے تعلقات نہیں ہیں۔ تو دیکھیے گا مفتی صاحب نے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے۔ چلیے آخر میں ہم مفتی صاحب کی زبانی خود سن لیتے ہیں کہ وہ اس تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یمن میں ایک قتل ہوا، وہ قتل کے بعد کورٹ میں جا کے کیس ہوا۔ وہ کیس میں ایک عورت کا نام
निमिषा प्रिया, वो नॉन मुस्लिम है, वो या उसको कत्ल करने का हुक्म हुआ है। वहाँ का उलमा से बोल दिया इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना ये भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा, ये आप पूछ के अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए इधर पार्टी तैयार है बोल के मैं वहाँ से उलमा से गुजारिश किया। एक गुजारिश वो लोग बोलने के बाद उसको बाद लोग तैयार हो गया, बाद लोग तैयार नहीं हुआ। वो उसके बारे में अभी बात हो रहा है, वो देने को वो लोग तैयार है। वो दिए तो कत्ल से छोड़ देगा, ऐसा काजी का हुक्म है। अभी उसके लिए अभी बात कर रहे हैं खानदान से, सब इसको कबूल किए तो कत्ल छोड़ देगा, अगर कबूल नहीं किए तो नहीं छोड़ेगा। अभी यहाँ तक पहुँच गया। कल कत्ल का दिन मुकर्रर किया था, वो चंद दिन के लिए ये काली यमन का काली चेंज किया, उसके बाद चंद दिन के लिए वो तगीर कर दिया हुक्म को। हम तो एक इंसान की हैसियत से ये करने की तलब किया, हाँ ऐसा तलब कबूल किया तो इंडिया में मुसलमान को बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ मुसलमान हिंदू सब एक ही प्लेटफॉर्म में रहने वाला है, और रहने वालों को कुछ मशक्कत कमती होता है। ये अगर जारी रहे तो बहुत अच्छा होगा।